الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، پچھلے ویڈیو میں ہم نے جانا جبرائیل علیہ السلام کا نزول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلی وحی کا آنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے سرفراز ہونا۔ اب آئیے ہم اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد دعوت و تبلیغ کا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انجام دیا اس کے متعلق ہم یہاں چند باتیں جانیں گے اس ویڈیو میں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المدثر کی آیت نمبر 1 سے 5 تک، یہ ابتدائی 5 آیتیں جب نازل کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، یہ 5 آیتیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی شروع میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا ایہا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھ جا اور ڈرا، وربک فکبر، اور اپنے رب کی کبریائی بیان کر، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کر، والرجز فاہجر، اور ناپاکی کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کئی حکم دیے ایک ساتھ، ان 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ساتھ کئی حکم دیے۔ ایک تو یہ کہ آپ سستی کے دن چھوڑ دیجئے، اب اٹھ جائیے، اب کمر کو کس لیجئے، اب آرام کے دن اب آپ کے چلے گئے ہیں، اب آپ تیار ہو جائیے اور اللہ کی حمد و ثنا کبریائی کو بیان کریے، لوگوں کو ڈرائیے، یعنی لوگوں کو ڈرانے کا حکم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کمر کس لینے کا حکم دیا گیا کہ اب آپ تیار رہیے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی کو بیان کرتے رہیے، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کر، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پاکی کا بھی حکم دیا کہ کپڑے سے مراد اندرونی اور بیرونی دونوں طرح سے پاکی کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکم دیا، والرجز فاہجر، اور ناپاکی کو چھوڑ دیجیے۔ اور صرف کپڑوں پاک کرنے کا حکم نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ ناپاکی کو چھوڑنے کا بھی حکم دیا۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ کئی حکم دیے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے کام میں جٹ گئے، اور پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کام میں لگے رہے۔ ایسا کمر کسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھر آخری سانس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رکے نہیں، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور لگاتار اللہ کے کبریائی بڑائی حمد و ثنا بیان کرتے رہے، لوگوں تک پہنچاتے رہے، لوگوں کو ڈراتے رہے، لوگوں کو جنت کی خوشخبریاں سناتے رہے، جہنم کے عذاب سے ڈراتے رہے، اللہ کی شان کو بیان کرتے رہے، جھوٹے معبودوں کی تردید کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تا عمر پوری زندگی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے میں خود سانہ بسانہ صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی جنگیں لڑی، اور ان جنگوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح بھی عطا فرمائی اور اسلام کی دعوت پوری دنیا تک پہنچائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 23 سال تک بنا رکے بنا تھکے لگاتار اللہ کی دعوت کو، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ پیغمبرانہ زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جیسے ایک مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی۔ مکی زندگی جو تقریباً 13 سال کی تھی، اور مدنی زندگی جو 10 سال کی تھی۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے مکی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں۔ مکی زندگی کو بھی ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا وہ حصہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر پس پردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، اور دوسری زندگی وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلم کھلا لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اور یہ 4تھے سال سے شروع ہوا، یعنی شروع کے 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ کر ہی دعوت دی۔ اور پھر اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے وہ تقریباً 10ویں سال سے شروع ہوتا ہے، یعنی نبوت کے 10ویں سال سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مکے کے باہر بھی لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی، اور اپنے جھوٹے معبودوں کی تردید کرنی شروع کی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی شروع ہوتی ہے، جو ہجرت کے بعد سے شروع ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آئے گی۔
جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مکہ عرب کا ایک مرکزی شہر تھا، اور یہ دینی لحاظ سے بھی، ان کے مذہب کے لحاظ سے بھی یہ کافی زیادہ اہم مقام رکھتا تھا مکہ، اور عرب کے جو سب سے بڑے بت تھے لات منات اور عزا، وہ بھی یہیں پہ تھے، اور کافی زیادہ لوگ ان سے مقدس اور معزز جگہ کو مانتے تھے عرب کے لوگ اس زمانے میں بھی، اور اس لیے یہاں پہ کھلم کھلا دعوت دینے سے کافی زیادہ لوگ بھڑک جاتے ایک ساتھ، اور جس کے نتائج یہ نکلتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ کا کام کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ فطری بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اور تبلیغ کا کام چھپ کر کرتے، پس پردہ کرتے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، اور یہ بالکل فطری بھی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے انہی لوگوں کو اسلام پیش کرتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ کافی زیادہ اعتماد کرتے تھے، کافی زیادہ بھروسے مند تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایسا ہی کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے گھر میں دعوت پیش کی، اپنے دوستوں کو پیش کی، اپنے جو ان میں سے ان کو خاص لگاؤ تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ سچا مانتے تھے، سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق بات کرنے والا مانتے تھے، امانت دار مانتے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر سب سے پہلے اسلام کی دعوت پیش کی۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جن لوگوں پر اسلام پیش کی وہ ایسی جماعت تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، جلالت، نفس اور سچائی پر کبھی شبہ نہ کیا تھا، اور انہوں نے فوراً اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ اسلامی تاریخ میں سابقین اور اولین کے وصف سے مشہور ہیں۔ ان میں سر فہرست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جو کہ اس وقت تک بچے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت تھے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غار یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت پیش کی، تو یہ سارے صحابہ جو رضی اللہ عنہم یہ تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دعوت پیش کی، اور انہوں نے پہلے دن ہی اسلام کو قبول کر لیا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد خود تبلیغ کے کام میں سرگرم ہو گئے۔ وہ بڑے ہی خوش مزاج انسان تھے، بڑے ہر دل عزیز شخصیت کے مالک تھے وہ، اور با اخلاق تھے، دریا دل بھی تھے، اور تجارت بھی کرتے تھے، لہٰذا ان کے پاس لوگوں کا اکثر آمد رفت رہتی تھی، لوگ ان کے پاس آتے بیٹھتے، ان سے گفتگو کرتے، ان کے پاس لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا اکثر زیادہ ہوا کرتا تھا، لہٰذا ان کے پاس اپنے پاس آنے جانے والے جتنے بھی لوگ تھے ان میں سے جو بھی وہ با اعتماد لوگ ہوتے، جن کو اعتماد کے قابل سمجھتے، ان پر اسلام کی دعوت پیش کرتے، جن کے دعوت کے نتیجے میں حضرت عثمان، حضرت زید، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی، اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اور یہ بزرگ اسلام کا ہر اول دستہ بنے۔ شروع میں جو لوگ اسلام لے آئے انہی میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی ہیں، امین الامت ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ عنہ ہیں، ابو سلمہ بن عبد الاسد ارقم رضی اللہ عنہ، عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبداللہ رضی اللہ عنہما، عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ، سعید بن زید اور ان کی بیوی یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھیں، خطاب بن عرب رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، کئی لوگ ایمان لے آئے، جن کی تعداد شروع میں جو ایمان لے آئے ان کی تقریباً 50 بتائی جاتی ہے۔ اس کے بعد مرد اور عورت جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہوتے گئے، اور لوگ چھپ چھپ کر ایک دوسرے سے چھپ چھپ کر ہی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے، چھپ چھپ کر ہی ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پاس چھپ کر جاتے اور ان کو واضح نصیحت کرتے، ان کو جو بھی دین کی باتیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے، اور وہی کا بھی سلسلہ لگاتار جاری رہا۔ سورۃ المدثر کی شروع کی جو 5 آیتیں نازل ہوئیں، اس کے بعد سے لگاتار وہی کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور جو شروع میں جو آیتیں جو نازل ہوتی بڑی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوتی تھیں، کا جو انداز ہوتا تھا بیان کر اللہ تعالیٰ کے، وہ بڑا ہی بہترین انداز ہوتا تھا، اس کا خاتمہ جو آخر الفاظ ہوتے وہ بڑا ہی پرسکون الفاظ ہوتے۔ زیادہ تر آیتوں میں جنت کی بشارت، جہنم سے ڈرایا جاتا، اور تزکیہ نفس کا ذکر ہوتا، معبودوں کا ان کی تردید ہوتی، اور ان آیتوں سے
دل کو سکون ملتا اور ایک دوسری ہی دنیا کی سیر کراتے، ایسی آیتیں نازل ہوا کرتی تھیں۔ اور ابتدائے اسلام میں 2 نمازیں فرض تھیں، 2 وقت کی نمازیں فرض تھیں، صبح اور شام کی۔ جیسے مقاتل بن سلیمان کہتے ہیں کہ شروع اسلام میں 2 نمازیں فرض تھیں، صبح اور شام کی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی جس سے صبح اور شام 2 وقت کی نماز شروع میں فرض تھی، جبکہ معراج سے پہلے جب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو گئے اس وقت سے 5 وقت کی نماز فرض ہوئی۔ ابن حسام کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نماز کے وقت گھاٹیوں میں چلے جاتے تھے اور اپنی قوم سے چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک بار ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو حقیقت جب معلوم ہوئی انہوں نے ان کو بتایا تو کہا کہ اس پر برقرار رہو۔ اسی طرح مختلف واقعات سے یہ ظاہر ہے کہ چھپ کر دعوت کا کام تو چل رہا تھا، لیکن قریش کو اور اہل مکہ کو ان کی بھنک لگ چکی تھی، لیکن انہوں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ قریش کو اس بات کا علم تھا کہ یہ لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ اندازہ نہ تھا کہ یہ کوئی نیا دین لے کر آئے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ سمجھا کسی طرح کا یہ بھی محمد بھی کوئی دینی آدمی ہوگا اور درس دیتا ہوگا، یعنی لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا ہوگا، جس طرح سے ان کے پہلے جو دینی لوگ تھے جو درس دیا کرتے تھے، مطلب دینی باتیں بتایا کرتے تھے، یعنی وہ اپنے جو شرکیہ اور بدعتیہ جو اعمال تھے جو لوگوں کو بتایا کرتے تھے، اسی طرح کا انہوں نے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھا تھا کہ یہ بھی اسی طرح کا کوئی انسان ہے، لہٰذا انہوں نے کوئی خاص ان پہ توجہ نہیں دی۔ تبلیغ کا کام ادھر جاری رہا، لیکن قریش کے کان ضرور کھڑے ہو چکے تھے، کیونکہ جس طرح سے لوگ جوک در جوک یعنی زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام میں آ رہے تھے، اسلام قبول کر رہے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع زیادہ لوگ ہو رہے تھے، لہٰذا ان کے کان تو ضرور کھڑے ہو گئے تھے۔ اس طرح سے 3 سال تک یہ دعوت و تبلیغ کا کام چوری چھپے یعنی چھپ کر ہی چلتا رہا۔ اس کے بعد جب 4تھا سال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا دعوت دینے کی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھلا دعوت دینے لگے۔ چلیے اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی، اگلے ویڈیو میں بتائیں گے۔ چلیے ہم اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور دوستوں آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ کی قسم یہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو باتیں بتائی جاتی ہیں، یہ ساری باتیں رحیق المختوم سے لی گئی ہیں، بلکہ آپ کو قیامت کے دن تک اگر آپ نے ایک چیز کو پھیلا دیا، ایک ویڈیو کو آپ نے شیئر کر دیا، دوسری جگہ گیا، دوسرے نے دیکھا، تیسرے نے دیکھا، تو جب تک وہ پھیلتا رہے گا اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، لوگ دیکھتے رہیں گے، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا اور آپ کے ذریعے مجھے بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور دوستوں چینل کو سبسکرائب کریں، لوگوں تک پہنچائیں، رشتہ داروں تک پہنچائیں، ایک پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں آپ کو پتہ لگے گا، شروع سے آخر تک آپ کو پتہ لگے گا، مختصراً ہی صحیح لیکن آپ کو ایک موٹا اندازہ ہو جائے گا۔ اس طرح سے نہیں جو مولوی آ کے اسٹیج پر کھڑے ہو کر چیخ کر چلا کر جو خاکہ کھینچتا ہے، وہ بالکل بھی حقیقی دنیا سے پرے آپ کو لے کے جاتے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے ہی نہ تھے، دنیا میں آئے ہی نہ تھے، کوئی ایک عجیب سا مطلب منظر بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ آپ اس میں دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قدم کے بارے میں جانیں گے، ان کے صحابہ کے بارے میں آپ قریب سے جانیں گے، آپ ان کی زندگی کے بارے میں قریب سے جانیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ چلیے دوستوں ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔